وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تیری وجہ سے کومے میں گیا وہ. ایک صاحب کی دوسری شادی میں انہوں نے مجھے بلایا, ولیمہ کیا بوفے میں. ڈیفینس میں شادی کی تھی انہوں نے دوسری, بوفے میں ولیمہ نا, وہ بھائی 25 کھانے آپ کی مرضی جو مرضی کھائیں. بہت قریبی دوست تھے, بڑے خوشی خوشی مل رہے ہیں نا ہر ایک سے, السلام علیکم میری شادی ہوئی ہے, السلام علیکم. مجھے پتا تھا کہ جب اس کی بیوی کو, ان کو بیوی کو پتا نہیں تھا سسرال کو پہلے, میں لوگوں سے کہہ رہا تھا یہ جتنا ابھی یہ چمک رہا ہے نا, اس کی حالت دیکھنا ایک ہفتے بعد. وہ سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, سب خوش ہیں اور سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. کوئی بٹیر کھا رہا ہے, کوئی بڑا وی آئی پی ولیمہ کیا, کوئی فش کھا رہا ہے, اور لا کے پوچھ رہے ہیں آپ بٹیر لے آؤں آپ کے لیے یا فش لے کر آؤں. تو لوگ بڑی حسرت سے اس کو دیکھ رہے تھے, یار مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے اس نے شادی کی اور دیکھیں کیسا چہرہ چمک رہا ہے. دولہا بھی بڑا تھوڑا ہینڈسم تھا, تو کیسا چہرہ چمک رہا ہے. میں نے کہا ابھی اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ جتنی توقعات لے کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ ری ایکشن ہوگا, اس سے 20 گنا زیادہ ہوگا ری ایکشن. یہی ہوا یہ کہ جب اس کا ولیمہ ختم ہوا, ہنسی خوشی زندگی کے جب دن شروع ہونے والے تھے نا اس کے گھر میں پتہ چل گیا کہ جی محترم ایک اور شادی. اچھا اس نے شادی بھی کی طلاق یافتہ بچوں والی سے. جب اس کو پتہ چلا ہے نا, 3 دن چھپنے کے لیے میں نے اس کو کمرہ دیا یہاں پہ. میں کسی کو دوسری شادی کے بعد کمرہ رہائش کے لیے نہیں دیتا نہ چھپ, کیونکہ میں کہتا ہوں بھائی مزے تم اڑاؤ, ہم اپنی ٹینشنیں بھی پالیں اور دوسروں کی ٹینشنیں بھی پالیں. بھائی ہماری اپنی ٹینشنیں کم ہیں, ہم ہر دوسرا شادی کرنے والی کی ٹینشن بھی ہم لیں, ہمارے اپنے تو نمٹنے دو ہمیں. تو اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کے اتنا ری ایکشن ہوا بیچارے کے ساتھ, اتنا ری ایکشن ہوا کہ میرے پاس فون آیا, بھائی میں تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, میرے سالے کو کوما میں چلا گیا ہے. وہ 10 سال بعد کومے سے اٹھا تھا, اس کو پتا چلا کہ میں نے دوسری کی, واپس کومے میں چلا گیا. وہ کہہ رہے 10 سال تک کومے میں تھا, آج ٹھیک ہوا تھا. جیسے ہی ٹھیک ہوا اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے بہنوں نے دوشادی کی, واپس کومے میں چلا گیا. میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تیری وجہ سے کومے میں گیا. وہ سسر صاحب نے جو کچھ ہوتا ہے وہ بتانے کی کر کے دیکھو تو پتا چلے گا. اتنا ٹینشن میں آیا ہے بیچارہ کہ مجھے فون کیا اس نے, مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں, میں دوسری کو چھوڑ دوں یا کیا. میں نے کہا نہیں, دیکھو چھوڑنے والا کام نہیں کروں. اب ہر آدمی اس کو کوئی تسلی دے نہیں رہا. جس کے پاس جائے لوگ اسے کہتے ہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا, سنی نا یہی ہوگا. تو مجھے اس کا وہ ولیمے کی جو چہرے کی مسکراہٹیں اور نور جو نکل رہا تھا نا وہ یاد آ رہا تھا. اور میں نے کہا میں نے پیش گوئی کی, جتنی بتیسیاں دکھا رہے ہیں نا ابھی یہ پتہ چلے گا جب گھر میں پتہ چلے گا اس. بالآخر جب بہت زیادہ بیچارے کی حالت, کیونکہ میری سلام دعا بھی تھی. اچھا ہاں سوری, میں نے اس کو ترغیب نہیں دی تھی دوسری شادی کی, یہ مجھے یاد آیا. میں نے کوئی ترغیب نہیں دی تھی, وہ انہوں نے خود سے کی تھی جی. وہ پھر میں نے کہا, میں جب بہت ہی حالت خراب ہو گئی نا, سگریٹ وہ پیتے نہیں تھے, سگریٹ شروع کر دی اس نے, اور مجھے کہہ رہا تھا میں نشے کی طرف جا رہا ہوں. اب اتنی دباؤ, اتنی ٹینشن, کیونکہ اب غیرت مند آدمی کے لیے چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. وہ کہے گا یار کیسے چھوڑیں گے, لڑکی کے باپ بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم. تو کبھی کہتا ہے میں چھوڑنے پہ لگا ہوں, دوسری کو طلاق دینے والا ہوں, کبھی کہتا ہے نہیں یار. تو میں نے